اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، تو گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آباز وقار ایک شخص کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو اسے پیاس لگی اور پانی کی تلاش میں ایک کنویں پر پہنچا۔ جب پانی حاصل کرنے لگا تو اس نے کنویں کے اندر ایک شیر، ایک سانپ اور ایک انسان کو دیکھا۔ تو شیر کہتا ہے کہ مجھے باہر نکالو، تو اس نے کہا کہ آپ کو باہر نکالا تو آپ تو مجھے کھا جائیں گے۔ شیر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کھاؤں گا نہیں، بلکہ احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے چکاؤں گا۔ تو اس شخص نے شیر کو باہر نکال دیا، اور پھر سانپ نے کہا کہ مجھے بھی باہر نکالو، میں بھی احسان کا بدلہ احسان سے ہی چکاؤں گا۔ اس نے بھی وعدہ کیا۔ اس شخص نے سانپ کو بھی باہر نکالا، اور انسان نے کہا کہ مجھے بھی باہر نکالو، میں بھی احسان کے بدلے احسان ہی کروں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے انسان کو بھی باہر نکال دیا۔ آباز وقار سانپ نے اسے 3 بال دیے اور کہا کہ جہاں بھی میری ضرورت پڑے بس ایک بال جلا دینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو شیر نے کہا کہ جب آپ کسی قافلے کے سامنے گزر رہے ہوں اور میں ان کے سامنے آ جاؤں گا اور تم انہیں کہنا کہ مجھے اتنا سونا چاندی جواہرات دے دیں، میں آپ کو شیر سے نجات دلواتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ شیر ایک قافلے کے سامنے آ گیا اور اس شخص نے کہا کہ مجھے اتنا مال دے دو تو میں آپ کی جان بخشی اس شیر سے کرواتا ہوں۔ تو قافلے والوں نے اسے مال دیا اور شیر سے کہا کہ تم راستے سے ہٹ جاؤ، تو شیر راستے سے ہٹ گیا۔ ہوا یوں کہ وہ شخص وہی سونا چاندی لے کر ایک بازار میں پہنچا، تو سوچا کہ اس کو بیچ کر کچھ سودا سامان لے لوں۔ تو جو بیچنے کے لیے سوداگر کے پاس گیا، وہ سوداگر وہی تھا جس کو اس شخص نے کنویں سے نکالا تھا۔ تو اس سوداگر نے کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیے۔ تو وہ شخص بیٹھ گیا اور اس نے ایک اپنا بندہ قاضی صاحب کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ ایک شخص موجود ہے جس نے تجارت کا مال لوٹا ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ تو قاضی صاحب نے فوجی بھیجے، وہ اس شخص کو پکڑ کر لے گئے اور قید خانے میں بند کر دیا۔ تو اب آباز وقار اس کی سزا مقرر ہوئی۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ تو جو اس کا حکم آیا کہ اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، وہ اس کو پھانسی کے پھندے تک لے آئے، تو اس نے چپکے سے ایک بال کو جلایا۔ جو ہی بال جلانا تھا کہ سانپ آیا اور سانپ اس قاضی صاحب کے بیٹے کے گلے میں اس نے اپنا پھندا ڈال دیا۔ اب بات بڑھتی جا رہی تھی، اس قاضی صاحب کے بیٹے کی جان خطرے میں تھی۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے رہا کرو، میں آپ کے بیٹے کو اس سانپ سے بچاتا ہوں۔ تو اسے چھوڑ دیا گیا اور اس شخص نے کہا کہ اے سانپ، اس کو بھی چھوڑ دے۔ سانپ نے اس قاضی کے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ قاضی صاحب نے جب یہ ماجرا دیکھا، حیران اور پریشان ہو گیا اور پوچھا کہ آپ کی تو جانوروں پہ بھی چلتی ہے، سانپ بھی آپ کی بات مانتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ اس شخص کو اس سوداگر کے پاس لے آیا اور سارا ماجرا قاضی صاحب کو بتا دیا۔ قاضی صاحب نے اس سوداگر کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، اور اس شخص کو جو احسان کرنے والا تھا، اس نے انسان پر کیا، انسان تو بھول گیا، جانوروں نے نہ بھولا۔ تو آباز وقار قاضی صاحب نے اس شخص کو رہا کر دیا۔ تو دیکھو، سبق یہ ملتا ہے کہ جب بندہ کسی جانور پر احسان کرے
تو جانور اس احسان کا بدلہ نہیں بھولتا، لیکن انسان کا دشمن جب بن جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ روایات کے اندر دوسرا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ روایات کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ ایک بڑا ضعیف آدمی جو اپاہج تھا، ایک دن کسی جگہ پر درخت کو لگا رہا تھا تو وہاں سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا، او اپاہج بوڑھے آدمی، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم امید کرتے ہو کہ ان درختوں کا پھل تم کھاؤ گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم نے جو پہلے پھل کھائے ہیں وہ بھی ہمارے آباء و اجداد نے لگائے تھے، اور ہم یہ زراعت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ بادشاہ کو اس بڑے آدمی کی بات بڑی پسند آئی اور اس نے 1000 اشرفی اس بڑے آدمی کو دے دی۔ وہ مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، خوش ہونے لگا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس ہنسنے کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری زراعت سے پہلے ہی مجھے اس کا پھل مل چکا ہے۔ تو بادشاہ کو یہ بات بھی بڑی اچھی لگی، اس نے 1000 اشرفی اور عطا کر دی۔ تو وہ پھر ہنسنے لگا۔ اس نے دوبارہ وجہ پوچھی تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو، میری زراعت نے 2 مرتبہ دستی مجھے فائدہ دے دیا ہے۔ حالانکہ لوگ زراعت کرتے ہیں اور سال میں 1 دفعہ وہ کھیتی، وہ زراعت انہیں فائدہ دیتی ہے، لیکن میری زراعت نے مجھے 2 بار فائدہ دے دیا۔ بادشاہ کو یہ بات بھی بڑی پسند آئی اور اس نے 1000 اشرفی اور دی اور اسے کام پر لگایا اور چلا گیا۔ تو اس لیے دوستو بات یہ سامنے آتی ہے، حضرت عبداللہ بن سالم کہتے ہیں کہ کھیتی زراعت کرتے رہا کرو، چاہے وہ دجال ہی کیوں نہ پیدا کرے۔ تیسرا واقعہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آپ کے سامنے رکھنے کا موقع مل رہا ہے، توجہ کیجئے گا۔ ایک دن حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہیں سے گزر رہے تھے کہ ان کے پاؤں کے نیچے ایک چیونٹی آ گئی، جس کی وجہ سے اس کا ایک پاؤں ٹوٹ گیا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنی بل میں جا گھسی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں کھڑے کچھ دیر افسوس کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ بھی چلے گئے۔ جب رات بستر پہ سوئے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھ بند ہوئی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد مختار، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پاک ہوا تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کل کیا کام کیا تھا کہ تجھ سے اللہ بھی ناراض ہے، اس کے فرشتے بھی ناراض ہیں۔ مولا علی حیران پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ کیا کام؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، علی کل جو تو نے اپنے پاؤں کے نیچے ایک چیونٹی کو دی تھی، چیونٹی کو دیا تھا، تو وہ اللہ کی یاد کرنے والی چیونٹی تھی اور کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئی، مگر اس وقت جب آپ نے اس کے اوپر پاؤں دیا اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، وہ لمحہ اس کا یاد الہی سے غافل ہو گیا، تو اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کے فرشتے بھی ناراض ہیں۔ تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا اب کیا بنے گا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، علی پریشان نہ ہو، اگر چیونٹی اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا نہ کرتی کہ یا اللہ اس علی نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، قصدن ایسا نہیں کیا، تو بات بڑی مشکل تھی، لیکن اس چیونٹی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ یا اللہ مولا علی نے ایسا قصدن نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ غلطی سے ہو گیا، کیونکہ انسان کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اگر آپ کوئی کام اچھی نیت سے کرتے ہیں تو اس کا بدلہ بھی اچھا ملتا ہے، اور اگر نیت اچھی نہ ہو، کام چاہے اچھا ہو تو اس کی اچھائی نیکی نہیں ملتی۔ اللہ پاک
ہم سب کو ذکر الہی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مخلوق خدا پر رحم و کرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔